مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31۔ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ محمد راشد منہاس ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص صاحب کرامت ہو لیکن وہ خلاف شرع کام کرے، انسان کو ناحق تکلیف دینا، فساد پھیلانا وغیرہ، تو کیا ایسے شخص کے علم کو روحانیت کہا جائے گا اور ایسے شخص کو روحانی شخصیت کہا جائے گا یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ کرامت تو اس کی ہوئی نہیں نا، اگر وہ واقعی ناحق ایذا دیتا ہے لوگوں کو اور تو فاسق ہوا، اور فاسق سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو خلاف عادت ہے تو وہ استدراج اس کی اصطلاح ہے، نہ کہ کرامت۔ کرامت تو صرف ولی سے صادر ہوگی، وہ کرامت صحابی سے صادر ہوگی، ولی سے صادر ہوگی، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ نبی سے قبل از اظہار نبوت ارہاس بولتے ہیں ایسی بات کو، اور بعد از اظہار نبوت معجزہ اس کو بولتے ہیں۔ اور مومن سے ہوئی ایسی بات صادر تو معونت، فاسق یا کافر سے صادر ہوئی تو اس کو بولیں گے استدراج۔ تو یہ استدراج ہے، کرامت نہیں ہے، نہ اس کو روحانیت کا نام دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگوں میں پھر ایسی شخصیات کو ڈھونڈنے کی جستجو کیوں ہوتی ہے کہ کچھ اس کے نظر آ جائے، کچھ یہ آ جائے، کچھ وہ آ جائے؟ جب اتنی تقسیم آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ ایک متقی، نیک، پرہیزگار، نمازی اور بے پردگی سے بچنے والا وغیرہ ڈھونڈنے کے بجائے ایک تعداد ہوتی ہے جو صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس سے کچھ اس طرح کی چیز ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ نہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں بس پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو عوام کو اس طرح کی کیسے وہ ہو کہ یہ نہ ہی ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو، اور آئیں تو وہ اس کو لفٹ نہ کرائیں؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا ہی واقعہ یہ غالباً انہی کا، کہ ایک شخص ان کی صحبت میں رہا، کچھ عرصے تک رہا، اور پھر اس نے اپنا رخصت اس نے کی کہ میں چلا، میں تو آیا تھا کہ آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھوں، میں نے تو کوئی کرامت آپ کے اندر دیکھی نہیں، اس لیے میں جاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض چھوڑتے آپ نے دیکھا؟ مطلب وہ تو نہیں دیکھا۔ کوئی واجب مجھ سے چھوٹتا دیکھا؟ کوئی بھی نہیں دیکھا۔ تو مجھے سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہوئے پایا؟ وہ یہ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ استقامت جو ہے نا، الاستقامت فوق الکرامہ، یہ بزرگوں کا قول ہے
کہ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، یعنی کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے۔ تو اس طرح مطلب کا ایک یعنی حکایت ہے۔ تو اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کتنی کرتا ہے۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں، حالانکہ ہر صحابی بڑے سے بڑے ولی، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم سے بھی اس کا مرتبہ بڑا ہے صحابی کا، لیکن بے شمار صحابہ ایسے جن کی ایک بھی کرامت منقول نہیں ہے۔ تو کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کرامت تو وہ کہ کوئی تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا کیا بتاتے ہیں، اور رسی پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گا، پھر اتنا دیواروں سے آوازیں آتی ہیں، قبروں سے آوازیں آتی ہیں، ایسے ایسے وہ عامل ہوتے ہیں، وہ ترکیب قبر سے آواز آتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اب وہ جن ہوتے ہیں ان کے بول رہے ہوتے ہوں گے، انڈے سے بال نکال دیتے ہیں۔ ہاں کو کیا کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی چھریاں اور اتنے اتنے خنجر، چھریاں، تلواریں یوں کر کے اتار لیتے ہیں۔ یہ تو شعبدے بہت سو نے دیکھے ہوں گے اسکولوں میں، یہ میجک شو ہوتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں، تو اب ان کے قدموں میں پڑ جائیں گے کیا کہ یہی کرامت ہے؟ یا کسی نے چھو کیا اور آپ کا درد سر دور ہو گیا تو آپ اس کا قدموں سے لپٹ جائیں گے کہ یہ با کرامت ہے؟ تو یہ کرامت تو وہ پین کلر گولی میں بھی ہے، پین کلر ٹیبلٹ کھانے سے بھی تو سر کا درد اور بخار اور پتہ نہیں کیا کیا یوں جھٹکے میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ کرامتیں نہیں ہوتی۔ اصل واقعی دیکھنا ہے کہ شریعت کی پابندی ہے یا نہیں، اور ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے، دوسری کی کیا شریعت کی پابندی کی سمجھ پڑے گی، ذہن ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بس کوئی مطلب یعنی کہ چھو چھا کرتا ہو، کوئی جن پکڑ لیتا ہو، جن تو یار کفار بھی پکڑ لیتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، بوتلوں میں اتار لیں گے کفار، جن کو جلا دیں گے۔ یہ عملیات کا فیلڈ ہے، جیسے کہ دل کا آپریشن، وہ دل نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے، تو یہ مسلمان ڈاکٹر بھی کرتا ہے اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی کرتا ہے، کہ فن نہیں ہے۔ تو اسی طرح عملیات، تعویذات، وہ جن پکڑنا، جادو اتارنا، یہ سب فن ہے، اس میں شریعت کی پابندی شرط نہیں ہوتی، یہ عملیات ہیں اور طریقے علاج ہیں۔ تو ہمارے یہاں بس یہ اندھی چلتی ہے، ڈاکٹر کو نہیں ولی مانیں گے، حالانکہ ڈاکٹر وہ کم کرنا میں نہیں کرتا، وہ بھی کیا کیا کرتا ہے، کیسے کیسے مریضوں کے وہ علاج کر لیتا ہے اور کیسے کیسے آپریشن کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کو تو اس کا تجربہ کہیں گے، تجربہ کہیں گے، اس کا علم کہیں گے، اس کو ولی نہیں کہیں گے۔ اور کوئی لمبی لٹیں کندھوں تک لٹک رہی ہیں، اور جو کہ عورتوں کی مشابہت حرام، تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، پھر یہ فضا میں گھور کے نعرہ لگائے گا، ڈی کرے گا، تو یہ بولے یہ بہت پہنچا ہوا ہے، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم۔ اور یہ بے وقوفوں کی ایک تعداد ہے جو ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے، بابا جی، بابا 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 بابا، اور بابا ہے کہ جواب ہی نہیں دیتا، فضا میں گھورے جا رہا ہے، پھر نعرہ لگاتا ہے تو ہاتھ جوڑنے والے ہاتھ کھل جاتے ہیں خوف کے مارے کہ اب بابا رنگ میں آئے، کیا اب رنگ دیں گے اپنے کو۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو کیا ان لوگوں سے کام نہیں ہوتے؟ کام تو میں نے کہا نا، ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، کفار بھی کر دیتے ہیں کام، تو عوام کو کام سے مطلب ہے بابا، جن کام ہو اتار جاتا دیں ہے۔ گے، جادو کا علاج کر دیں گے۔ عوام کو کام سے مطلب ہے بھائی، کام کر کے دے دیتا ہے، ہمارا مطلب جو قرضہ تھا وہ اتر گیا، پلاٹ بک نہیں رہا تھا پلاٹ بک گیا، فلاں چیز تھی وہ ہو گیا، اتنے عرصے سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، ہم تو ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اس سے ملے اس سے ملے، کہیں نہیں ہوا، اس کے پاس آئے بچہ بھی ہو گیا۔ وہ تو کام، عوام کو کام سے مطلب ہے۔ عوام کہاں دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ڈو ڈو کرتا ہے کہ ڈی ڈی کرتا ہے؟ بابا وہ بولتا ہے کام ہو گیا خلاص، یہ پہنچا ہوا ہے، جو ہم کو کام کرا دے وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ تو پولیس کے ساتھ بھی کام کروا دیتے ہیں، کورٹوں کے کام کروا دیتے ہیں، ایسے تو نمائندے ہوتے ہی جو رشوتوں سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتے ہیں۔ رشوتوں سے تو وزارتیں بھی مل جاتی ہوں گی دنیا میں، کیا نہیں ملتا، تو جو کام کروا دے وہی ولی۔ تو ولی ضرور ہے، یہ ولی الشیطان ہے، ولی اللہ نہیں ہے، ولی الشیطان، وہ شیطان کا دوست ہے، ان مانو کر۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی بستامی کے والد رحمہم اللہ تعالیٰ سے فرمایا، چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بنام ولایت مشہور کیا ہے۔ وہ شخص مرجع ناس و مشہور بس زہد تھا، یعنی لوگوں کا اس کی طرف رجوع تھا اور
دنیا سے بے رغبت مشہور تھا وہ کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، نیک آدمی ہے. جب وہاں تشریف لے گئے حضرت ابو یزید بستامی وغیرہ تشریف لے گئے، اتفاقاً اس شخص نے، وہ عابد و زاہد شخص نے، نیک بندے نے، جس کے شہرت تھی نیک کے، اس نے قبلے کی طرف تھوکا. حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے اور اس سے سلام بھی نہیں کیا، اور فرمایا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، جس چیز کا ادعا رکھتا ہے اس پر کیا امین ہوگا. یعنی یہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب، یعنی ایک یہ سنت کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، اس کو تو یہ سنبھال نہیں سک رہا، اور قبلے کی طرف اس نے تھوکا. تو یہ جس معاملات میں مشہور ہیں ان میں کیا یہ صحیح ہوگا. تو یوں آپ تشریف لے. یہ فتح رضویہ شریف میں سے آپ کو میں نے حکایت سنائی. تو اصل دیکھنا ہے کہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے، فرض پر عمل کرتا ہے، اس کی اخلاق کیسے ہیں. اب عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ چموا رہے ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے قصے سناتے تھکتے نہیں ہیں، ایسے ایسے اپنے کارنامے سنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے جاتے ہیں، اور جھوٹے سچے ملا کر، اور اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کی تحقیر کی، اس کی توہین کی، یہ کرتے رہتے ہیں. دوسروں کا مذاق، علماء کا مذاق اڑائیں گے کہ ہماری تو مولویوں سے تو ہماری لگی ہوئی ہے پرانی، یہ فقیر ہوتے ہیں، یہ کٹ فقیر ہوتے ہیں، کھڈ فقیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی ڈوبے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. اور یہ ہمارے جو بعض نادان دوست ہیں نا، یہ جاتے ہیں ایسوں کے پاس وظائف سیکھنے کے لیے کہ ہم کو مطلب وہ موکل چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم کو روحانیت چاہیے. تو یہ وظیفے سیکھنے جاتے ہیں، چلے کرتے ہیں، پھر بعض اوقات واپس آتے ہیں، پھر ان کا علاج ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ویسے چوٹیں کھا کے آتے ہیں. یہ میرے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن یہ شاید ہو سکتا ہے سب کی سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ چوٹ نہ لگے. تو ایسوں کے چکروں میں مت پڑو یار. 5 ٹائم کی نماز سے بڑھ کر، بعد جماعت 5 ٹائم کی نماز سے بڑھ کر، آپ بتاؤ کون سا وظیفہ ہے یار جو اللہ سے قریب کرے گا آپ کو. اللہ سے قریب ہونا ہے نا، روحانیت چاہیے نا. آپ 5 نمازیں بعد جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی عادت بنا لیں. اگر اس سے کوئی بڑا وظیفہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی اس سے بڑا وظیفہ بھی ہم کو معلوم ہے، تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. نماز تو پڑھنی نہیں ہے. اور جس کھڈ فقیر کے پاس آپ پہنچے ہیں وہ بھی تو نماز کہاں پڑھتا ہے، کتنی پڑھتا ہے نماز. یہ کبھی بولتا ہے میں بغداد میں پڑھ کے آیا ہوں نماز، کبھی بولتا ہے میں اجمیر میں تھا ابھی. ایسے اجمیریوں اور بغدادیوں سے ہم دور ہیں بھائی. ہم تو مدنی آقا کے غلام ہیں، جو ان کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. نہ تو ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو بارے میں کہا جائے گا یہ بغداد میں ابھی ظہر پڑھ رہا ہے، بیٹھا وہی ہے، اور گپے مار رہا ہے، اور مغرب پڑھ رہا ہے یہ اجمیر شریف میں، بیٹھا وہی ہے، عشاء پڑھ رہا ہے یہ مدینے میں، اور آگے فجر یا مکے میں پڑھ کر پہنچیں گے، اور 2 ٹائم کھانا پھر وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہے اپنے اوٹے کے اوپر، چوک کے اوپر، زور ہنس بھی رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو کہا جا رہا، تو کہنے والا بھی تو ایک آدمی، اس کو بھی تو تجربہ ہوگا نا کہ بابا وہاں جا کر نمازیں پڑھتا ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جسمانی طور پر وہاں نظر آتا ہو اور یہ روحانی طور پر کہیں جا کر نمازیں پڑھتا ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آدھا تیرا آدھا میرا والا جو ہوتے ہوں گے نا، اس کے لگے بندے وہ ایجنٹ ہوتے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے. البتہ بزرگوں سے یہ بے شک ممکن ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ جائیں، تو وہ ہوں بھی تو بزرگ نا. جیسے غوث پاک کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی، حضور ہمارے یہاں افطار کیجئے، اس کو ہاں کہہ دیا. تو اس طرح آتے آتے وہ 70 عقیدت مند حاضر ہوئے اور سب کو ہاں بولتے تھے کہ ہاں کل میں آپ کے یہاں افطار کروں گا، آپ کے یہاں افطار کروں گا، ہاں آپ کے یہاں افطار کروں گا. اچھا، اب جو آستانے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ تو حضرت تو کہیں بھی نہیں گئے، یہیں آستانے پر ہی افطار کیا انہوں نے، اور سب کو بولا کہ میں تمہارے یہاں کروں گا، تو گئے تو کہیں نہیں. تو اب یہ کہ پھر باتیں شروع ہوئی. ایک کہتا میرے یہاں آئے تھے، میرے یہاں آئے تھے، اور تیسرا تھا نہیں
ہمارے ہاں حضرت نے افطار فرمایا ہے. پھر وہ پتا چلا غوث پاک سب جگہ گئے تھے اور آستانے پر بھی تشریف فرما تھے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. ہے کوئی نعت خوان جو طرز سے سنا اس کو؟ آپ سنائیں گے نا؟ سبحان اللہ. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. تو اب کوئی شریعت کا پابند ہو واقعی، یعنی جس کی ولایت میں شک نہ ہو، اہل اللہ سے ہو، نمازوں کا پابند ہو، اخلاق اس کے درست ہوں، بلا وجہ لوگوں کو جھاڑتا نہ ہو، بے پردہ عورتوں کے جرمٹ میں جھومتا نہ ہو، طبلے کی تھاپ پر رقص نہ کرتا ہو، تو واقعی کوئی شریعت کا پابند ہو اور وہ اگر اس کے بارے میں ایسا دعویٰ ہو نا تو وہ ممکن تو ہے، کرامت تو حق ہے، تو اس کی کرامت ہے. باقی یہ بالکل یعنی کہ چرسی بھنگڑی جو ہے نا، یہ جو جا کے اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں نا، بغداد میں نماز پڑھتے ہیں نا، اپنے وہ چرس خانے میں بیٹھ کر، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. اہل اللہ کی تو شان ہی ہو رہے. ہم اہل اللہ اور اولیاء کرام کے تو پیچھے ہیں، ہم تو فیضان اولیاء کے قائل ہیں. دعوت اسلامی ہے ہی فیضان اولیاء الحمدللہ. تو ایسوں کے لپڑے میں پڑھو گے نا، اب پہچان نہیں، اس لیے بیچارے پھنس تو جاتے ہیں. علم نہیں ہے نا، ایک تعداد پھنس جاتی ہے اور میری یہ باتیں بھول جائیں گے. ذرا اس نے چھو مارا اور بیمار بچہ کھڑا ہو گیا نا، بولا بس یہی ہے جو کچھ ہے، پہنچا ہوا ہی ہے. تو اس طرح کے لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تک نہیں، شیطان تک. اللہ تک جو پہنچا ہوا ملے نا تو واقعی پھر اس کا دامن ہم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں آ جانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، آپ نے خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا ابھی واقعہ بھی سنا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا نماز کے حوالے سے کہ کرامت کے طور پہ ممکن تو ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف میں سے بعضوں کا ملتا ہے کہ فلاں مقام پہ نماز پڑھی، لیکن اب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص جو اس طرح کے دعوے دار ہے، مغرب کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک ہماری نظروں کے سامنے ہے، نہ کہیں گئے کہ کوئی حسن زن قائم ہو سکے کہ کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھ لی یا کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اب ہم یہ حسن زن رکھیں گے کہ یہ بغداد چلے گئے تھے یا یہ اجمیر چلے گئے تھے یا مدینہ مکہ جا کے نماز پڑھ کے یہاں پر روحانی طور پر آ گئے، یا ان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہیں پر جسمانی طور پہ نماز ادا کریں گے، یا ہم یہ حسن زن رکھ لیں کہ وہ وہاں پڑھ کر آ گئے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو تو یہ لازم ہے کہ سب کے سامنے نماز تو پڑھنی ہے، یا ایسا کوئی بھی فعل نہیں کرنا کہ جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں. کہ یہ تو اس طرح اگر یہ بیٹھے رہیں گے، لوگوں سے گپے مارتے رہیں گے، نہ لوگوں کو نماز کا کہیں گے، نہ خود یوں پڑھیں گے، اور پھر یہ کہیں کہ میں تو بغداد میں نماز پڑھ کے آ گیا، تو یہ اولیاء کرام کی شان نہیں ہے. کیونکہ وہ تو فرائض عوام کے سامنے چھوڑیں گے تو عوام تو گمراہ ہوں گے کہ یا تو یہ اپنے طور پر نمازیں چھوڑ دیں گے کہ ہمارے حضرت نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا پڑھیں، پھر وضاحت کریں گے بغداد میں پڑھی، تو بھی لوگ جو سمجھدار ہوں گے وہ مانیں گے تو نہیں نا اس بات کو. تو اس لیے وہ جو غوث پاک کا واقعہ ہے نا، وہ افطار کا ہے، افطار میں سب کے سامنے تھے. تو یہ کوئی مسجد میں یا جماعت میں یا اس کے کوئی اس طرح کے تو لوازمات ہے نہیں. نماز کے تو اپنے باقاعدہ لوازمات ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ادا کرنی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مزید یہ عرض ہے کہ ولایت کا جو معیار حدیث قدسی میں بیان کیا کہ بندہ جو سب سے زیادہ قرب میرا حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے کرتا ہے. ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ
یہ ولایت کا معیار یہ ہے. دوسرا وہ ہمارے یہاں معیار جو ہے وہ ظاہر کو بہت سو نے ولایت کا بنا لیا ہے. یعنی ایک انگوٹھی والا چھوٹا ولی ہے، 2 اس سے بڑے، 3 والا اس سے بڑا، تو 5 والا اس سے بڑا، 10 والا اس سے بڑا. اور جو جتنا کم نہائے گا وہ بعض اوقات اتنا بڑا ملنگ و مست ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق فرما دیں کہ کیا یہ چیزیں ولایت کا معیار ہیں یا شریعت مطہرہ پر عمل جو ہے یہ ولایت کا معیار ہے؟ ظاہر مین تو وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندہ. تو جو ولی ہوگا اس سے تصور بھی نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی نماز قضا کر دے، بلکہ وہ تو نمازوں کے علاوہ سنتوں میں بھی منہمک رہے گا، نوافل بھی پڑھے گا، دیگر عبادات بجا لائے گا، اور دیگر شریعت کی پابندی جو ہے نا وہ، جیسے کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض شریعت کے پابند ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد میں وہ مار کھا جاتے ہیں. تو وہ حسن معاشرت جو ہے نا، یہ بہت جامع لفظ ہے، حسن معاشرت. وہ حسن معاشرت میں بھی مطلب پورا ہوگا، معاشرے میں ایک اچھا انسان ہوگا. وہ کسی کی اب ملک جب قبضہ کر لی، کسی کا کرایہ کھا گیا، کسی کا مکان کھا گیا، داڑھی ہے، امامہ ہے، زلفیں ہیں، سجدے کا داغ ہے پیشانی پر، لیکن لوگوں کو جھاڑتا پھرتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے اور لڑائیاں کرتا ہے، بغض و کینہ رکھتا ہے، برائیاں کرتا ہے، علماء کی غیبتوں میں لگا رہتا ہے. تو ایسا ولی نہیں ہوتا ہے. بھی تو یہ ولی ہے تو ولی الشیطان ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. تو یہ عام ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کا نشان بھی ہوتا ہے. سجدے کا نشان کسی کی پیشانی پر ہونا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے. اس کو ہم بہت بڑا کوئی شرف سمجھے کہ یہ کوئی بس اب یہ نشان ہے نا تو یہ ولی اللہ ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ارشاد پڑھا تھا کہ کسی کی پیشانی پر لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا، یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے، اخلاق تجارت میں کیسا ہے، وہ لین دین میں کیسا ہے. حرص و ہوا کا پتلا تو نہیں ہے، لالچی تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مطلب دیکھنی ہوتی ہیں. تو پھر جا کر یعنی کہ پھر بھی ہم کسی کی ولایت کی گواہی کیا دیں گے، لیکن یہ کہ جس کو ظاہری جو ہو تو ہم حسن ظن رکھیں اس کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی، اللہ کا نیک بندہ ہے. اور دوسروں کے بارے میں ہم کو ٹوہمے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے غسل خانے میں بھی دیکھیں کہ یہ غسل بھی صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کسی کی ٹوہمے نہیں پڑھنا، تجسس میں نہیں پڑھنا، اس کے گناہوں کی چھان بین نہیں کرنی. حسن ظن ہی رکھنا ہر ایک کے بارے میں. لیکن یہ کہ ولایت یہ اور وصف ہے جو جس کو ہم مطلب دے دیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم سندیں پکڑاتے ہیں، یہ بھی ولی وہ بھی ولی. جیسے کہ وہ بعض لوگوں کے بارے میں ایک چٹکلا بولتے ہیں، ارے اللہ کے ولی آج آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی. یہ بھی ایک گروپ ہے جو بولتا رہتا ہے، بولتا اس طرح کا سنا ہے. جس چیز کو اللہ کے ولی بول کر وہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا دیتا ہے. دھنیے کا پیڑ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھ رہا ہے بھائی. دھنیے کا پیڑ بھی دیکھا ہے. دھنیے کا پیڑ نہیں ہوتا، ہاتھ نہ اٹھائیں. دھنیے کا پیڑ نہیں ہوتا، دھنیے کا پودا کہہ سکتے ہیں. پودا چھوٹا ہوتا ہے، درخت پیڑ جو ہے نا بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا تنا ہوتا ہے، وہ درخت بولتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. دھنیے کا پودا ہوتا ہے اتنا سا. تو یہ ایک محاورہ ہے کہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا دیا اس کو. اب بعضوں کا اب چونکہ ایک موضوع ہے یہ ایسا کہ جو معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، اسپیشلی میں یو کے گیا ہوں تو یو کے میں اس طرح کے اتنے مسائل ہیں کہ شہر کے شہر اور بعض شہر تو مشہور ہیں. یعنی وہاں کے لوگ عموماً پڑھے لکھے اور پیسے والے یوں سمجھدار مشہور ہوتے ہیں لیکن مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں میں. تو بات اسے کہ وہ پرانے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو گھروں میں لانا، پھر اپنی بچیاں ان کے قدموں میں بٹھانا اور اس طرح کا سلسلہ بھی یہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو بھی چاہیے کہ آج جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ بڑا ایک جامع معنی مدنی گلدستہ ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس کو عام کیجئے تاکہ جو لوگ
اس طرح کے فریب دینے والوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، انہیں وہ خود بھی بچیں اور ہم بھی بچیں اور اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی روحانی علاج کی ترکیب ہے، تعویذات عطاریہ کے الحمدللہ ہیں، اور کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کوئی مطلب ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے کو بھی تعویذ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے۔ اسلامی بہنوں کا شعبہ الگ ہے، اسلامی بھائیوں کا شعبہ الگ ہے، جو اس کے شرعی تقاضے الحمدللہ پورے کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسنین ہیں، کہتے ہیں کسی بزرگ کی تصویر پہ گلاب وغیرہ چڑھانا کیسا، ہار وغیرہ؟ فوٹو کی تعظیم تو گناہ ہے، تصویر بزرگ کی ہو یا غیر بزرگ کی ہو اس کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ پھول چڑھانا تو بڑی تعظیم ہے، اس کو دیوار سے لگاتے ہیں یہ بھی تعظیم ہے، یہ بھی ناجائز ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ امی ابو کا تعالی۔ انتقال ہو گیا، امی ابو کی ایک یادگار تصویر گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور امی و ابو کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو کیا اس سے بھی آپ منع کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ تصویر لگا کر نہیں رکھ سکتے بلکہ سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اب تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی نا، موبائل فون میں جو رکھتے ہیں یہ جائز ہے، پرنٹ آؤٹ یہ ناجائز ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ کیا کسی اور کا دھلا ہوا احرام استعمال کر سکتے ہیں؟ دھلا ہوا ہو یا بے دھلا ہو، اگر پاک ہے تو وہ اجازت دیتا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوگ افطار پر بیٹھے ہوتے ہیں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کھانا جیسا تیسا تھوڑا کھایا پیا اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کھانے کو کیسے سنبھالا جائے یا بچایا جائے کہ بسا اوقات پھر آنے کے بعد وہ چیزیں نہیں کھائی جاتی اور وہ پھر ڈشیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو خدشہ ہے کہ وہ چیزیں چاہے اس میں کیچپ بھی ہو، چٹنی بھی ہو، یا اس طرح کی بعض اوقات آدھی ادھی چیزیں بھی رہ جاتی ہیں، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کا بھی رواج ہمارے عموماً پایا جاتا ہے۔ تو افطار کا بھی بچے ہوئے شربت ہوتے ہیں، بچے ہوئے پانی ہوتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کس طرح تحفظ کیا جائے؟ اول تو تھال میں نکالے اتنا کہ بندہ اس کو یہ پورا کھا لیا جائے گا۔ اچھا، اب بعد میں جو بچ گیا تو اس کو حالانکہ کھانے کے قابل ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، پیٹ میں بھی تو ٹوٹ پھوٹ تو جائے گا نا، منہ میں جائے گا جب بھی ٹوٹ پھوٹ کر ہی جائے گا اور اچھا خاصا ٹوٹے گا، تو یہ کہ یہ کھا لینا چاہیے۔ اگر وہ کھانے کے قابل ہے اور اس کو پھینک دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ دیکھا یہ جاتا ہے، تجربے کی بات بھی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے بھلے ٹھیک ہے تلی ہوئی چیزوں کے بارے میں آپ کے ارشادات صدقہ اور مرحبا، لیکن گھروں میں عموماً اس طرح کی چیزیں بھی بنتی ہیں اور ان کو کھانے کے لیے دہی، چٹنی، کیچپ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو ضائع کرنے میں عموماً ہاتھ نہیں رکتا۔ وہ بیسن میں اس طرح وہ پلیٹیں دھو کر، تو ظاہر چٹنی ہے یا کیچپ ہے یا دہی ہے، ان چیزوں کو بھی صاف کرنے کے حوالے سے کہ وہ ہم نہیں تو کس چیز سے کھائیں، تو دھو دیتے ہیں اس کو، تو اس کا بھی ضائع کرنا کہلائے گا یہ؟ ہاں ظاہر ہے کہ جتنا چاہیے اتنا نکالتے ہیں، اتنا ڈھیر کر دیتے ہیں۔ دہی کے پورے پورے وہ جو ہے نا ڈبے، یہ وہاں تو حرمین طیبین میں تو پلاسٹک کا سفرہ جو ہوتا ہے نا، دسترخوان ڈسپوزل، اس پہ یوں الٹ دیتے ہیں سب، پھر یوں جمع کر کے وہ تو اٹھا لیتے ہیں وہ بچے۔ ڈسٹ بن میں، تو یہ بیچارے ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے کہ ہم کھلاتے ہیں، پھر یہ جو پھینک دیں اس میں کیا نیت کرتے ہوں گے؟ اس میں تو بابا ڈبل روٹی ہے، پاؤڈر ہے اور دہی ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کھجور ہے، سب مطلب وہ تو ایک ساتھ۔ میرا گمان ہے کہ کروڑوں روپے کا سامان روزانہ افطاری کا یہ ضائع ہوتا ہوگا، کروڑوں روپے کا۔ اس میں تو بعض اوقات پانی، زمزم شریف کے جو گلاس ڈسپوزیبل میں ہوتے ہیں، جو نہیں پیتے وہ گلاس وہیں رہتے ہیں، تو جب اٹھاتے تو وہ پانی بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو اٹھا کر یہ ضائع کرنے کے حوالے سے تو خیر فرما رہے ہیں۔ اللہ بہت ہمارے کچھ ضائع کیا جاتا ہے، یہ پھر بولتے ہیں یار پورا نہیں ہوتا،
تنخواہ کم ہے، تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے. یہ تو ہر ایک تقریباً برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اب آپ کی حرکت بند ہوگی تو برکت آئے گی نا. خلاف شرع حرکتیں بند کرو تو برکتیں لو. تو بابا یہ افطار کے وقت کا جو کھانا ہے، کیا یہ بھی وہ ہے جس کے لیے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے؟ یہ ہے اصل کھانا ہی. اچھا. مروجہ کھانا نہیں ہے. مروجہ کھانا وہ ہوتا ہے بریانی ہے تو قورمہ ہے تو شیرمال ہے تو اس کو ہم کھانا بولتے ہیں. حالانکہ افطار میں جو کھانا کھاتے ہیں نا، جو چیزیں کباب سموسے، یہ اس کھانے سے زیادہ ہیوی ہیں. یہ کھانا یہ ایک ٹائم کا کھانا آپ کا ہو گیا. جو یہ کھاتے ہیں تھال کے گرد بیٹھ کر بغیر چبائے جو نگلتے ہیں نا، یہ ہے کھانا. یہ ایک ہوا. اب وہ عشاء کے یعنی مغرب کے بعد جا کر دھکے مار کے ڈالتے ہیں. بھوک کتنوں کی مر جاتی ہوگی لیکن وہ ایک روٹین ہے تو یہ ڈالتے ہوں گے دھکے مار کے. یہ 2 ٹائم کا ہوا. اب پھر تراویح کے بعد پھر بچے کھچے جو کباب سموسے نکالتے ہوں گے، یہ کھاتے ہیں. یہ 3 ٹائم کا ہوا. اب سحری میں کھاتے ہیں، یہ 4 ٹائم کا ہوا. بیچ میں کچھ بیچ میں ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے تراویح کے بعد بھی. تراویح کے بعد رات بڑی ہو تو رات نہیں، پھر بھی اب ہفتے کو ہوتا ہوا چھٹی جس رات ہوتی ہو. سب تو جاگتے نہیں ہیں نا. جو جاگنے والے 4 سے 5 ٹائم کھاتے ہوں گے. روزہ رکھتے ہیں نا، بولتے ہیں یار روزہ بہت لگا ہے، بھوک بہت لگی ہے. اصل وہ بس اتنا کھاتے ہیں. پھر وہ کلینک پر تو رش ہوتا ہے. ان دنوں اب رش کے دن آ گئے ہوں گے اور ڈاکٹر اب یہاں کم ملیں گے اپنے کو اعتکاف میں، اور کم آتے ہیں. ان کی ہم یعنی وہ ڈاکٹر کی جن کی پرائیویٹ کلینک ہوتی ہے. ہاں باقی جہاں سروس ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ ترکیب کر کے یہ چھٹیاں لے کر آ جاتے ہوں گے کہ وہ لگا بندہ لگی بزی تنخواہ ہوتی ہے. تو گلیوں میں جو کلینک ہوتے ہیں ان میں رش ٹھیک ٹھاک. بہت سو کو شاید تجربہ ہوگا ان کلینک کا حصہ بننے کا، زینت بننے کا، کہ وہ 27واں روزہ ہے اور منہ لٹکا کے بیچارے بیٹھے ہوں گے دوا کی بوتل لے کر، اور اپنی عید گئی. یہ عید کیسے گئی؟ سموسا لے گیا، کباب لے گیا، پکوڑا لے گیا. کون لے گیا؟ بغیر چبائے جو نگلی کی تھی نا 5 ٹائم رات میں. یہ وہ اس کا عام طور پر نتیجہ. ویسے بھی آدمی گھر بیمار ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. عموماً رمضان شریف میں بے تحاشا کھانے پینے سے بس وہ بیماریاں اتنی ہوتی کہ پھر آخری بڑے دن جو عبادت کے نا وہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ واقعین کے بابا عاشقان رسول ایک تعداد میں جمع ہیں. اللہ کریم آپ سب کی آنا بھی قبول فرمائے. چیئرمین کالونی واقعین پاک مکی کابینہ. سبحان اللہ. چیئرمین کالونی واقعین اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ. کچھ کام بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر. جیسے ہم بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. پیارے باپا جان، کیا امامہ بیٹھ کر باندھ سکتے ہیں؟ امامہ شریف جو ہے نا، یہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. کہ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے. یہ مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے رسالے 163 مدنی پھول پیج نمبر 21 پر ہے. اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول 163 مدنی پھول کا رسالہ لے لیجئے. اس میں اس طرح کے کئی مدنی پھول آپ کو ملیں گے. معلومات انشاءاللہ اضافہ ہوگا. 163 کا ایک رسالہ ہے، ایک ہے 101. تو یوں آپ کے پاس 264 مدنی پھول ہو جائیں گے. 264 مختصر رسالے بڑے معلوماتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. مدنی انعامات میں آپ نے دعا میں خشوع و خضوع کا فرمایا ہے. بعض اوقات طویل دعا میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. خشوع و خضوع کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
اول تو دعا مانگتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اب یہ کہ لاپرواہی کے ساتھ یوں کرتے ہیں، یوں ناخنوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی یوں کر لیتے ہیں، کوئی یوں کر لیتے ہیں، تو اس طرح تو دعا کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے دعا کرنے کا، تو یوں نیت کرے کہ میں اللہ اور رسول کا حکم مان کر دعا کر رہا ہوں. اور اگر یہ یاد ہے آیت تو یہ آیت ذہن میں دہرائے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو اگر آیت یاد نہیں ہے تو یوں ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں، تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم مان رہا ہوں. تو اس میں یہ آ گئی یہ آیت انڈائریکٹ، مطلب کہ اس میں بھی ادعونی یعنی مجھ سے دعا کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو انشاءاللہ یہ نیتیں کریں گے نا. اچھا، پھر یہ کہ یہ ذہن میں ہو کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو شیطان تو ظاہر عبادت میں دل تو نہیں لگنے دیتا، تو آدمی کوشش کرے شیطان کو، نفس کو بھگائے کہ نہیں میں تو یہ عبادت کروں گا، اللہ سے مانگوں گا دعا. تو یہ کہ ظاہری طور پر بھلے ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملا، لیکن یہ دعا عبادت، اس کا ثواب ملے گا. اور آخرت میں جب بندہ ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو یوں مطلب دعا کے لیے ذہن بنائے. پھر اب خشوع اور خضوع نہیں آ رہا تو یہ ذہن میں لائے کہ جیسے ہم اگر دنیا بھی کسی سے مفاد ہو، کوئی یعنی کہ اپنا نوکری ہے تو سیٹھ سے مفاد ہو، یا افسر سے کوئی کام پڑے، یا پولیس کے کوئی افسر سے، ایس ایچ او سے، فلاں سے، میجر سے، کرنل سے کام پڑے، یا منسٹر سے، تو اس کے سامنے کس طرح آدمی اپنی اپیل یا درخواست یا اپلیکیشن پیش کرتا ہے نا، بالکل ذہن بنا کر اور ذہن دماغ حاضر کر کے بڑی لجاجت سے سر کر کے یوں اس کی خوشامد کر کے پیش کرتا اس کو، نہ کہ یوں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. ظاہر ہے تو جب یہ کہ دنیاوی افسر کے سامنے بالکل بندہ وہ محتاط ہو کر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو دعا مانگے تو اس کو کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے، اور جس کو بڑائی ملی اسی کے در سے ملی. تو یوں انشاءاللہ ذہن بنائیں گے اور کوشش کریں. خشوع نہیں آتا تو خشوع لائیں، زبردستی بھی لا سکتے ہیں. دیکھیں مطلب اپنا منہ رونے ایسا کر رہے ہیں، گڑ گڑانے، جیسے افسر کے پاس بھی گڑ گڑاتے ہیں تو بنانا ہی پڑتا ہے نا. تو وہاں گڑ گڑانے کی کوئی فضیلت میں بیان نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی گڑ گڑانا جھوٹا بھی ہوتا ہوگا، دھوکہ دینا بھی ہوتا ہوگا، اور غلط کام بھی کروانا ہوتا ہے لوگوں کو، بارہا ان لوگوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غلط کام کروانے کا تصور ہے ہی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ تو وہی کرے گا جو درست ہوگا، یقیناً وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے، نہ وہ بھول کرتا ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے، کئی چیزوں سے وہ پاک ہے. تو زبردستی گڑ گڑانے جیسا منہ بنائے، اعضاء میں وہ نہیں ہو، عاجزی پیدا کرے. رونا آئے تو بے شک روئے، نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا لے. تو دعا میں کوشش کر کے رونا، گڑ گڑانا، رونے جیسا منہ بنانا، یہ سب ثواب کے کام ہیں. اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہو تو اس پر یہ تنقید کرنا تو گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ یہ غلط روتا ہے. تو مطلب یہ کہ زبردستی رونا بھی تو ثواب ہے نا. تو حدیثیں اس کی موجود ہیں، کئی روایتیں. یہ فیضان رمضان جو نئی آئی ہے، اس میں الوداع کا پورا ایک باب ہے، اس میں اس طرح کے دلائل پیش کیے گئے کہ وہ بندہ رونے کی کوشش کرے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئے گا تو کہاں روئے گا؟ البتہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ روئے.
دوسروں کو دکھانے کے لیے ریا کے لیے روئے گا تو گناہگار ہوگا. اب کس کی نیت کیا ہمیں تو نہیں پتا، تو جو رو رہا ہے تو ہم اس پر ریا کا الزام نہیں لگائیں گے. بزرگوں کا تو قول ہے کہ اگر کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کہ کیوں رو رہا ہے اور دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. اسی میں ہم رہ جائیں گے. ہم اپنا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے تو دعا میں خشوع پیدا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کے مہینے میں 10 دن عشرہ رحمت، 10 دن عشرہ مغفرت اور 10 دن جہنم سے آزادی، کیا یہ اصطلاح دور رسالت سے ہے یا اس کی اصطلاح علماء دین نے تقسیم فرمائی؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. یہ تو حدیث پاک میں کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے اور بیچ کا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. حدیث پاک میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فہم زاتاری ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میرے اہل سنت، آپ کا مدنی ملاغلہ بہت اچھا ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیارے مدنی منع اور مدنی منیا روزے دار کے سامنے ایک چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع مدنی منیا ان کو کلی اختیارات ہیں، ان پر کوئی اس طرح کا قلم نہیں ہے. یہ کھا پی سکتے ہیں. امی ابو روزہ رکھیں تو ان کو کھا پی سکتے ہیں. ہاں اگر امی منع کرے، ابو منع کریں کہ نہیں ہمارے سامنے نہیں کھاؤ، ہمارا جی للچاتا ہے، تو پھر امی ابو کی مان لیں اور چھپ کے کھا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 4 مئی 2017 کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں درود و سلام کے فضائل کے حوالے سے جو بیان ہوا، اس میں دیدار مصطفیٰ کے 2 وظائف بھی بتائے گئے. اب اگر کوئی اسلامی بھائی یہ وظائف کرے، اس کے باوجود اس کو دیدار نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آیا یہ جتنا درود پاک اس میں لکھا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے یا مزید اس میں کچھ ہے، یا کیا کیا اور اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سعادت نہیں مل پا رہی؟ کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. درود پاک جو پڑھے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا اس میں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس میں یہ دل میں دل میں بات لائے بھی نہیں، اس بات کا تصور بھی نہ کرے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی. پڑھے پھر آگے ان کا کرم ہے. تو اصل بات تو ان کے کرم پر موقوف ہے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے، بس ان کے کرم پر نظر رکھے. وہ چاہیں گے تو ضرور اپنے جلووں سے مشرف فرمائیں گے. ورنہ یہ کہ وہ سنیں یا نہ سنیں، ان کی بہر حال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک مجھے بہت بڑا مالدار آدمی ملا تھا، بہت بڑا مالدار تھا. اس نے عجیب بات کہی تھی، انہیں ہلا دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ بولتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ بلاتے ہیں، جیسے تشریف لائیے، آئیے آئیے ہمارے گھر آئیے، ہے نا. تو میں تو کبھی نہیں بلاتا، میرا گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ میرے یہاں تشریف لائیے. میں حیرت زدہ رہ گیا. داڑھی والے تھے لیکن بہت بڑی پارٹی تھی، اربوں پتی لگ رہے تھے مجھے. ان کی کانیں تھی
اب پتہ نہیں زندہ ہوں گے نہیں, وہ بہت پرانی بات ہے, سفید رشتے. تو مجھے ان کی بات بہت سمجھ میں آئی کہ واقعی ہمارا گھر اس قابل ہی کا ہے کہ ہم بلائیں. وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا, یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل لائیو پر جو ہمارے فیس بک پیج پر سوال آیا ہے کہ وضو میں وسوسے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو میں وسوسے آئیں تو وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. ہاں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, تو وضو ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا جس پر بندہ قسم کھا سکے. جیسے پیشاب کرنے گیا, پیشاب کر کے آیا ہے اور پتہ کہ پیشاب کر کے آیا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. اور ویسے اب بہت دیر ہو گئی ہے, ظہر کا میرا وضو ہے, مغرب کا ٹائم ہونے لگا ہے, پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وضو ہے. وہمات سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کنفرمیشن نہ ہو, یقینی معلومات نہ ہو اپنے وضو کے تعلق سے. تو ولہان نامی شیطان وضو کے بارے میں مختلف وسوسے دلاتا ہے. مثلا دوران وضو شک ڈالتا ہے کہ فلاں عضو دھلنے سے رہ گیا, فلاں عضو 3 کے بجائے 2 بار دھلا ہے. اسی طرح باوضو شخص کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا, وضو کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے, اب وضو کہاں رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں شیطان کے وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے. وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے بارے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے, لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو. کیا میوزک کے ساتھ نعتیں سن سکتے ہیں؟ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. داڑھی رکھنے کی وجہ سے گھر والے بہت تنگ کرتے ہیں, گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ صبر. زبان نہ چلائیں, روئیں, آنکھیں چلائیں. اور روئیں گے تو پگھل جائیں گے. آپ جوابی کارروائی کریں گے تو زیادہ ان کو غصہ آئے گا. خدا نخواستہ کوئی بعید نہیں ہے کہ سنت کی توہین کریں, کفریات بکیں. ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کا ذہن بالکل نہیں ہوتا, تو اس لیے صبر کریں اور اس بات میں ان کا حکم نہ مانیں. کہ داڑھی رکھنا یا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اور واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو کہتے ہیں کہ داڑھی مت رکھو, یہ بھی وہ گناہگار ہو رہے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, مناع للخیر, یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے. تو جو بھلائی سے روکتا ہے وہ اس آیت کے تحت آ جاتا ہے
کہ بھلائی سے روکتا ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفل روزے سے بھی روکتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. مناع للخیر، انہیں بھلائی سے روکنے والے میں. جبکہ کوئی وجہ تو روزے سے تو روکنے کی وجہ ہے، نفل روزے سے وہ روکنے کی کہ اس کی نوکری ہے، وہ سیٹ آپ سے پورا کام چاہتا ہے تو بولے گا کہ ظاہر ہے کہ یا تو روزہ رکھو یا نوکری کرو، کام نہیں ہو رہا نفل روزے سے. تو نفل روزہ پھر رکھنا یہ کہ ترک کرنا ہوگا. تو اسی طرح استاد ہے، دینی تعلیم آپ لے رہے ہیں اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے پڑھائی نہیں کر پاتے، جو دینی تعلیم ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو اب استاد آپ کو منع کر سکتا ہے کہ روزہ مت رکھو، پڑھو. اسی طرح واقعی کمزور ہے اور ماں باپ شفقت کی وجہ سے کہہ رہے کہ بیٹا نفل روزے نہ رکھو، تم دیکھو کمزور ہو جاتے ہو. تو اس طرح کی ضرورتیں ہوں تو منع کرنا یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اور امام یہ داڑھی میں تو اسی کو وجہ ہے نہیں کہ داڑھی تو ہے واجب، اس کو تو رکھنا ضروری ہے، نہ رکھے تو گناہ گار ہے، تو اس کو منع نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی چھوٹی رکھو، فیشن کی رکھو، بلکہ ایک مٹھی پوری نیچے سے گلے کی طرف دبا کر، یوں کر کے تو پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یوں کر کے. تو یہ داڑھی جو ایک مٹھی سے نیچے نکلے اس کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ ہو اس کو کاٹا جائے، ایک قول ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظہ جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، کہ انہیں بھی تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ہر ایک پر سنت موقدہ تو نہیں ہے قرآن کریم ختم کرنا، نہ حافظہ پر. پڑھے تو اچھا ہے، اگر حافظہ ہے پڑھ سکتی تراویح تو مدینہ بہت ثواب کا کام ہے، مگر جماعت سے نہیں ہے، اپنی الگ اکیلی پڑھے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امامہ شریف تھوڑا ٹائٹ اور خوبصورت باندھنے کے اس میں جماعت کا چھوٹ جانا یہ کیسا؟ جماعت چھوٹ رہی ہو تو امامہ بھی نہ باندھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے، ٹائٹ تو بعد میں باری آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میرے پاس 60,000 درہم کی گاڑی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر استعمال کی ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، قیمت چاہے کتنی ہو اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرحان یوسف ہیں کہ معتکف کسی مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر مریض مسجد کے اندر ہے، جیسے معتکف بھی ہوتے ہیں، غیر معتکف بیمار ہے تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے عیادت کر سکتا ہے. جنازہ اگر فنائے مسجد میں، جیسے عالمی مدنی مرکز میں جو کھلا آسمان ہے وہ فنائے مسجد ہے، تو ہم نے یہ تو بنائی تھی اسی لیے تاکہ جنازے کی نماز یہاں پڑھی جا سکے، اسی لیے اس کو فنائے مسجد رکھا تھا، مسجد میں شامل نہیں کیا تھا. تو وہاں اگر جنازے میں شریک ہوا تو ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے. خارج مسجد نہیں جا سکتا، نہ عیادت کے لیے نہ جنازے کے لیے. یہ سنت اعتکاف کے مسئلے عرض کر رہا ہوں. 10 دن کے سنت اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان تشریف لا چکے ہیں. ابھی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے یہ سب غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں.
اگر یہ خارج مسجد رہ گئے تو پھر یہ ان کا اعتکاف سنت اعتکاف 10 دن والا نہیں ہوگا. اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جلدی آ جائیں. بعض ماشاء اللہ 2 3 دن پہلے بھی آ چکے ہوں گے. تو 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے جیسے یہ ذہن میں پہلے ہی ہے کہ میں 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, یہی اس کی نیت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی وہ نیت سے جو اندر آ گیا ہے اس کی اعتکاف کی نیت ہو گئی, جبکہ واقعی دل میں نیت ہے کہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں. پھر بھی یہ چاہیں تو نیت کر لیں, نویت سنت الاعتکاف, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اس کے معنی ہے یہ بھی نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی میں نے نیت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. اول تو پاپا فیس بک پر بہت سارے آپ کے لیے دعائیں بھی آ رہی ہیں اور سلام بھی آ رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. آپ کو بھی دعائیں دے رہے ہیں. نیز یہ کہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور جو تکالیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپا ہمارے لیے دعا کر دیں. تو ناظرین اور حاضرین سب کے لیے بھی آپ دعا بھی کر دیں. اللہ مریضوں پر, تکلیف زدوں پر, مصیبت زدوں پر, بے روزگاروں پر, سبھی پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نگاہ کرے. آمین آمین. ان کی دعائیں بھی میرے حق میں قبول فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علیہ. رزق کی تقسیم کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے. یہ خاص وقت ہوتا ہے اور ایک تعداد ان اوقات میں غفلت برتی ہوئی ہوتی ہے, بلکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو ویسے ہی نمازوں کا قضا کرنا اور پھر اس قدر تقسیم رزق کا وقت, برکتوں کا وقت, اور ایسے میں سوئے رہنا. اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیں تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ فجر سے پہلے ہی تہجد کی نماز کا درس دیتا ہے, جو کہ اسلام و دین کی خوبصورت سی ایک ادا ہے اور شریعت کا ایک بڑا پیارا اس میں ایک عمل ہے شریعت اسلام, جو ہمیں تہجد کی جو ترغیب ملتی ہے. پھر صدائے مدینہ کہ فجر میں جگانا, اس کے بعد اسلامی بھائی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مدنی حلقہ لگتا ہے جس میں درس فیضان سورت قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ کا ہوتا ہے, اور اسی میں طلوع آفتاب ہو جاتی ہے, یعنی کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں. تو یہ ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے. اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور ان کے مدنی کاموں کو کرنے کی ہم سوچ بنائیں تو خود اپنا بہت بھلا ہے. یقیناً مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ 100 کروڑ مرحبا, مگر ساتھ ساتھ جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوا, یہ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے. تو یہ خاص وقت ہوتا ہے, بندہ اٹھے, اللہ کی یاد کرے, ذکر و اذکار کرے, علم دین سیکھے سکھائے. تو کیا عجب کہ نہ صرف رزق تقسیم ہو بلکہ رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکتیں بھی عطا فرمائے. پاپا یہ سوال دوسرا یہ آیا ہے کہ نمازی اگر سجدے میں ہو تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, نیز کتنی صف چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے سجدے میں ہو یا قیام میں ہو یا رکوع میں ہو, اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے, اور صفوں کی مقدار کوئی نہیں. دیوار کعبہ یعنی آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو دیوار جو ہوتی ہے محراب کی اس سے بھی نہیں گزر سکتا. وہ مسجد کبیر کے احکام ہیں, جو پاکستان میں تو شاید کوئی بھی مسجد کبیر نہ ہو, اس کے پھر اپنے وہ احکام ہیں. عام طور پہ مسجدوں میں جو ہے نا وہ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا, یا میدان میں پڑھ رہا ہے تو پھر 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتا ہے. یہ جہاں سجدے کی طرف دیکھے نا, سجدے کی نظر کی وہ نماز پڑھنے والا, تو تقریباً 3 صفوں تک نگاہ پھیلتی ہے.
تو اس لیے وہ جہاں تک نگاہ پھیلتی ہے اس کے بعد سے یہ گزر سکتا ہے. تو 3 صفوں کی مقدار علماء نے لکھی ہے میدان کے لیے. اور مسجد کبیر یہ بہت بڑی مسجد جس کا وہ ایک اس کی تعریف ہے، جس کو میں مسجد بڑی کہہ دوں یا آپ کہہ دیں وہ بڑی نہیں، اس کی باقاعدہ یعنی کہ تعریفات ہے جس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں. اور پاکستان میں کوئی بھی مسجد بڑی مسجد نہیں ہے، ہند میں بھی نہیں ہے جو میری معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپا جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ نماز با جماعت یہ واجب ہے اپنے شرائط کے ساتھ. تو بلا عذر جماعت کو ترک کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا. یہاں تک کہ پڑوسی بھی اگر اس میں خاموش رہیں گے کہ میرا ایک پڑوسی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی خاموش نہ رہے، اس کو سمجھائے، ورنہ یہ پڑوسی بھی گناہ گار ہوں گے. اس کے فضائل بھی ہیں کہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کامل یعنی مکمل وضو کیا، پورا وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا. یہ اس جانے والے کے لیے جو نماز کے لیے گیا، جو اللہ کے لیے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت پڑھے اور تکبیر اولا پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے، دوسری نفاق سے. تو ایک نار سے یعنی جہنم سے اور دوسری نفاق سے یعنی منافقت سے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہماری نہ صرف جماعت کی ہم حفاظت کریں گے بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں گے. سب سے پہلی جو تکبیر کہی جاتی ہے امام صاحب جو کہتے ہیں یہ تکبیر اولا ہے. ہم اکیلے پڑھیں نماز تب بھی جو پہلی تکبیر کہیں گے یہ تکبیر اولا ہے. اس کو تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں. تو تکبیر اولا بھی ہم کو امام کے ساتھ ملے تو اس کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ آپ امام سے بھی جلدی اپنی اللہ اکبر ختم کر لیں. اگر امام سے پہلے اللہ اکبر ختم کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، جماعت نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو امام جب بر پر پہنچے تو اب اپنی ہم اللہ اکبر کہنا شروع کریں گے نا تو یہ صحیح ہو جائے گا کہ امام کے بعد ہماری تکبیر ختم ہوگی. اور اگر کسی کو پہلی رکعت کا رکوع بھی مل گیا تب بھی اس کو تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن جتنا جلدی شامل ہوں گے قراءت وغیرہ میں اتنا اس کا ثواب بڑھے گا نا. تو پہلی تکبیر ہی مل جائے تو کیا بات ہے. جس طرح طریقہ میں نے عرض کیا اس طریقے کے مطابق پہلی تکبیر لینی ہے، نہ کہ امام سے بھی پہلے ختم کر دینا ہے. مگر اس کے لیے دوسروں کی اختلافیں نہیں کرنی، دھکم پیل نہیں کرنی، پہلی صف کے لیے جھگڑے نہیں کرنے، کسی کا دل نہیں دکھانا، گھورنا جھڑکنا یہ سب چھوڑ دیں. اور یہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے اور توبہ کرنی ہے دل آزاریوں سے کہ مسلمان کو اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں.
بلکہ راحت پہنچانے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اتنی بڑی تعداد میں کیسے خیال رکھیں گے کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے؟ آپ دیکھیں باہر بھی اسلامی بھائی، اندر بھی اسلامی بھائی، وضو خانے پر، استنجا خانے میں، تو صفوں میں، یہاں وہاں. اب اس میں ہم کتنا خیال رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود خیال رکھے اس کو تکلیف نہ ہو. اب میں کس کس کا خیال رکھوں گا؟ نہیں تو اب اس کا مطلب وہ ٹانگیں الاڑتا ہوا، لاتیں اچھالتا ہوا تو نہیں گزرے گا نا. اس میں سمٹ کر بھینچ کر نکلنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جب جب ضرورت ہو احتیاط کرنی ہے. نہ لات سے تکلیف پہنچانی ہے، نہ آنکھ سے پہنچانی ہے، نہ ہاتھ سے پہنچانی ہے، نہ دھکا مارنا ہے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا ہے. جگہ میری فکس ہو گئی ہے تو کیا میں بار بار وہیں آ کر نہیں بیٹھوں؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر تو ہے نہیں. آپ نے الاٹ تو نہیں کرایا ہے. جو بیٹھ جائے اس کی جگہ اتنی دیر کے لیے جتنی دیر یہ بیٹھا. ہاں کسی نے پہلے سے جو بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ پیشاب لگ گیا، وضو کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ اپنا کوئی کپڑا رکھ دیا اور ساتھ میں برابر والوں کو گواہ کر لیا. دیکھو بھائی میری جگہ آئی ہے، آپ تھوڑا مہربانی کر کے خیال رکھیے گا، میں ابھی آیا وضو کر کے. تو استنجا وضو کر کے آ گیا تو یہاں اب بیٹھ سکتا ہی ہے. لیکن یہ نہیں کہ یوں چادر چھوڑ دی اور اب گھومتے گھامتے رہے، کھاتے پیتے رہے، گپے مارتے رہے اور جھگڑے شروع کر دے میری جگہ. اتنی دیر کے لیے نہیں، استنجا وضو کے لیے یہ رعایت مل سکتی ہے. وہ بھی جب کہ پہلے سے بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ آیا اور چادر رکھ دی اور اب بولا کہ یہ میری جگہ ہے، میں وضو کر کے آ رہا ہوں. یہ پہلے سے بیٹھا ہوا. تو میرا ساتھی جا رہا ہے، اس کا وضو ہے، اس کو میں نے اپنی رومال یا چادر دے دی کہ تم جا کر اپنے ساتھ رکھ دو، میں آتا ہوں وضو استنجا کر کے، جگہ چلی جائے گی. نہیں یہ طریقہ غلط ہے. یہ تو پھر تو پوری صف نہ گھیر لے کوئی ایک ہی. یہ میرا پورا گروپ آیا ہوا ہے اعتکاف کے لیے. یہ دیکھو، یہ خبردار کوئی ادھر پہلی صف میں نماز نہیں پڑھنا، میرا گروپ پڑھے گا. وہ سب کے رومال رکھ دیے تو پھر جو جھگڑے ہوں گے نا ہم نمٹا نہیں سکتے. ابھی جو نئے نئے معتکف آئے ہیں یہ بولیں گے کہ یہ جو شروع سے آگے بیٹھے نہ پہلی صف میں جگہ دیتے نہ دوسری صف میں جگہ دیتے. اب ہم تو نیت کر کے رہتے کہ ہم فیضان مدینہ میں پہلی دوسری صف میں نمازیں پڑھیں گے، تو یہ تو جگہ مل ہی نہیں رہی ہے، نہ پہلی میں نہ دوسری میں، تو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم یہ جاتے تو ہے نا کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، تو آپ ان سے جلدی اگر بیٹھیے. یہ آخر یہ بیچارے اس طرح بیٹھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ سحری کے لیے بھی نہیں جاتے. سحری کے وقت میں نے دیکھا ہے بعضوں کو، وہ اپنا کچھ تھیلی میں سے نکالتے ہیں، ڈبل روٹی اور کچھ بیچارے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے قور میں بریانی کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو بنو ایسے آپ بھی، لو پہلی صف. اور 100 صف میں جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کھانے کا حلقہ ہے نا، یہ 100% کامیاب ہوتا ہے. اس میں کسی کو ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کھا لو بھائی، آ جاؤ کھا لو. نہیں، میں اعلان کرتے تھے، میں نے بند کروا دیا کہ یار مسجد کا مائی کے کیوں شور مچاتے ہو یار، یہ خود ڈھونڈ لیں گے کہاں ہے کھانا. ہاں اپنے کو مدنی مذاکرہ ہے، مدنی حلقہ ہے، دعائیں یاد کروانی ہے تو منتیں کرنی پڑتی، بھائی آ جاؤ بیٹو آ جاؤ. تو یہ تو ہے مطلب نفس کی شرارت تو یہاں بھی ساتھ تو آتی ہے. تو یہ کہ اپنا پہلی صف چاہیے تو یہیں جس طرح میں نے بتایا کھانے پینے کے ڈھنگ بھی ہونے چاہیے. کوئی ذرات وغیرہ گرنے نہیں چاہیے مسجد کے فرش پر، نہ دریاں آلود ہوں. مسجد کی نمازوں کی احتیاط. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغرب کی نماز کے بعد تو دیکھیں آپ کو بھاگنا نہیں ہے. 3 فرض کے بعد 6 رکعت اگر آپ پڑھیں گے نا، 2 کر کے پڑھ لیں. 6 رکعت نماز پڑھنی ہے جس میں 2 سنتیں بھی ہیں گی، 4 نفلیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کی اگر عادت بنا لیں سارا سال تو فائدہ بہت ہے اس کا. اس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں. اور جو کوئی مغرب کے بعد اس طرح 6 رکعت جو پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے لیکن افضل وہ یہ کہ 2 کر کے پڑھے. تو جو کوئی مغرب کے فرضوں کے بعد یہ 6 رکعتیں پڑھے اور بیچ میں کوئی بری بات نہ کرے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو سارا ہی سال پڑھنے والے ماشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ترغیب ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اس کی عادت بنائیے. تو رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اس میں تو ثواب بھی زیادہ ہے نا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.